السلام علیکم ناظرین، اب تک ہم بھارت کے آئین کا مختصر تعارف، تمہید اور دفعہ 1 اور 2 کو پڑھ چکے ہیں۔ دفعہ 1 میں یونین کے نام اور اس کے علاقے سے متعلق بتایا گیا، اور دفعہ 2 میں بتایا گیا کہ ہم اپنے ملک سے باہر کے علاقوں کو اپنے ملک میں داخل یا قائم کر سکتے ہیں۔ آج ہم دفعہ 3 کو پڑھیں گے، جس میں بتایا گیا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ریاستیں یعنی صوبے ہیں، پارلیمنٹ ان میں رد و بدل کر سکتی ہے، توڑ پھوڑ کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک صوبے کو تقسیم کر کے 2 بنا سکتی ہے، نام بدل سکتی ہے، یا کسی صوبے کے رقبے کو بڑھا یا گھٹا سکتی ہے۔ اور پارلیمنٹ کا ایسا کرنا یعنی کسی صوبے کے اندر اس کے رقبے کو گھٹانا، اس کی سرحدوں کو بدلنا، اس کے نام کو بدلنا، یہ سب وہاں کی عوام کی رضامندی پر موقوف نہیں ہوگا۔ اس صوبے کے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں یہ کام پارلیمنٹ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ تو چلیے پہلے آرٹیکل 3 کی اصل عبارت کو دیکھتے ہیں، پھر ترجمہ اور مطلب کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 3 سے متعلق پیش آنے والے معاملے کو بھی سمجھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بائی لا اے فارم اے نیو اسٹیٹ بائی سیپریشن آف ٹیریٹری فرام اینی اسٹیٹ اور بائی یونائٹنگ 2 اور مور اسٹیٹس اور پارٹس آف اسٹیٹس اور بائی یونائٹنگ اینی ٹیریٹری ٹو اے پارٹ آف اینی اسٹیٹ۔ B. Increase the area of any state. C. Diminish the area of any state. D. Alter the boundaries of any state. E. Alter the name of any state. ترجمہ۔ دفعہ 3 جدید ریاستوں کا بنانا اور موجودہ ریاستوں کے رقبوں یا سرحدوں یا نام میں رد و بدل کرنا۔ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے کسی ریاست کے علاقے کو علیحدہ کر کے یا 2 سے زیادہ ریاستوں یا ریاستوں کے حصوں کو ملا کر یا کسی علاقے کو کسی ریاست کے حصے سے ملا کر ایک جدید ریاست بنا سکے گی، کسی ریاست کے رقبے کو بڑھا سکے گی، کسی ریاست کے رقبے کو گھٹا سکے گی، کسی ریاست کی سرحدوں کو بدل سکے گی، کسی ریاست کے نام کو بدل سکے گی، بشرطے کہ اس غرض سے کوئی بل پارلیمنٹ کے کسی ایوان میں صدر کی سفارش کے بغیر، اور جب اس بل میں مندرجہ کوئی تجویز ریاستوں میں سے کسی ریاست کے رقبے، سرحدوں یا نام کو متاثر کرے، تو بجز اس کے کہ صدر نے اس بل کو اس ریاست کی مجلس قانون ساز سے اپنا خیال اس مدت کے اندر جس کا استصواب میں تعین کیا جائے یا ایسی مزید مدت کے اندر جو صدر منظور کرے ظاہر کرنے کے لیے رجوع کیا ہو، اور ایسی مصرحہ یا منظور شدہ مدت منقضی ہو چکی ہو، پیش نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ یعنی سنسد جہاں پر ایم پیز بیٹھتے ہیں اور اپنے علاقے کے مسائل کو وہاں پیش کرتے ہیں، جہاں کسی بھی قانون میں ترمیم کرنے یا نیا قانون بنانے پر بحث ہوتی ہے، اس پارلیمنٹ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ریاست یعنی صوبے کے علاقے کو علیحدہ کر کے ایک نیا صوبہ بنا سکتی ہے۔ جیسے 9 نومبر 2000 میں ریاست اتر پردیش کے کچھ علاقے کو علیحدہ کر کے اس کو اتراکھنڈ کے نام سے نئی ریاست بنا دی گئی۔ 1 نومبر 2000 کو مدھیہ پردیش سے کچھ علاقہ الگ کر کے چھتیس گڑھ ایک نیا صوبہ بنا دیا گیا۔ 15 نومبر 2000 کو بہار کو تقسیم کر کے جھارکھنڈ بنا دیا گیا۔ اور پارلیمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ 2 صوبوں کو ملا کر ایک بنا دے، یا کسی صوبے کے کچھ علاقے کو دوسرے صوبے میں ملا دے، یا کسی صوبے کے رقبے کو کم کر دے، زیادہ کر دے، کسی صوبے کے نام کو بدل دے، جیسے اتر پردیش کا پہلے یونائٹڈ پروویژن نام تھا۔ پارلیمنٹ کو یہ سب توڑ پھوڑ رد و بدل کرنے کی طاقت تو ہے، لیکن یہ صدر جمہوریہ یعنی راشٹرپتی کی سفارش سے ہوگا۔ جب کسی ریاست میں رد و بدل کرنے کے لیے کوئی بل پیش کیا جائے گا تو وہ اس وقت تک پاس نہیں کیا جائے گا جب تک صدر سفارش نہ کر دے۔ اسی طرح جب یہ بل کسی ریاست کے رقبوں یا سرحدوں یا نام کو متاثر کرے تو صدر اس بل کے متعلق اس ریاست یعنی صوبے کی قانون ساز اسمبلی یعنی ودھان منڈل، جہاں پر MLA بیٹھتے ہیں اور اپنے صوبے کے لیے قانون بناتے ہیں، اس قانون ساز اسمبلی سے صدر اس بل کے متعلق رائے مانگے گا کہ پارلیمنٹ آپ کے صوبے میں یہ رد و بدل کرنا چاہتا ہے، آپ اپنی رائے اتنے دن تک پیش کر دیں۔ انہوں نے پھر اس مدت میں اپنی رائے پیش کر دی تو صدر سفارش کرے گا اور پارلیمنٹ میں بل کو پاس کر دیا جائے گا، اور پارلیمنٹ اس کا پابند نہیں ہوگا کہ وہ ایسا ہی کرے جیسی رائے ریاست کے قانون ساز اسمبلی نے دی ہے، بلکہ پارلیمنٹ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے گا۔ ان کی رائے تو صرف خانہ پوری کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اور اگر ریاست کی آئین ساز اسمبلی یعنی ودھان منڈل صدر سے یہ کہے کہ جو مدت آپ نے رائے کے لیے ہمیں دی ہے اسے اور بڑھاؤ، تو مدت بڑھا دی جائے گی۔ پھر اس مدت تک ودھان منڈل اپنی رائے دے تو ٹھیک، اور اگر کسی بھی صورت میں کوئی رائے نہ دے تو پھر صدر ان کی رائے کے بغیر ہی سفارش کرے گا اور پارلیمنٹ میں اس بل کو پاس کر لیا جائے گا۔
پارلیمنٹ جب اس تیسرے آرٹیکل کے ذریعے ہمارے ملک کے صوبوں میں کوئی رد و بدل کرنے کے لیے کوئی بل پاس کرتا ہے، وہ صرف 50% ووٹ سے پاس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں 545 MPs ہیں، اگر ان میں سے 273 اس بل کے حق میں ووٹ دے دیں تو پاس ہو جائے گا، اور یہ بہت آسان ہے کیونکہ جس پارٹی کی بھی سرکار ہوتی ہے اس کے کم سے کم 273 سیٹ تو ہوتی ہی ہیں۔ اب اس آرٹیکل سے جڑا ایک معاملہ دیکھتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ ملک کے اندر کی ریاستوں میں رد و بدل کر سکتا ہے تو کیا وہ اپنے ملک کی کسی ریاست کے علاقے کو دوسرے ملک کو دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے بیروبری یونین کیس سے، جو 1960 میں پیش آیا تھا۔ جب بنگلہ دیش تقسیم ہوا تو کچھ ایسا علاقہ جو بنگلہ دیش جانا چاہیے تھا وہ انڈیا میں رہ گیا، اور ہمارا کچھ ایسا علاقہ جو انڈیا میں رہنا چاہیے تھا وہ بنگلہ دیش میں چلا گیا۔ تو اس وقت کے پردھان منتری جواہر لال نہرو نے اس کو حل کرنا چاہا کہ ہم علاقے کا تبادلہ کر لیں، کہ اپنے ملک کا وہ حصہ جو وہاں جانا چاہیے تھا انہیں دے دیں، اور ان کا وہ علاقہ جو ہمارے ملک میں ہونا چاہیے تھا ہم لے لیں۔ یہ کیس سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دفعہ 3 ہمیں صرف اتنا حق دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ریاستوں کے اندر رد و بدل کریں، ان کی سرحدوں کو بدل سکتے ہیں، ان کے ناموں کو بدل سکتے ہیں، یا ان کو تقسیم کر کے نئی ریاستیں بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا حصہ کسی دوسرے ملک کو دے دیں یا تبادلہ کر لیں۔ ایسا کرنے کے لیے تو الگ سے قانون بنانا پڑے گا، ترمیم کرنی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دفعہ 3 پارلیمنٹ کو طاقت دیتی ہے کہ وہ قانون کے ذریعے ملک کے صوبوں کا نام بدلے یا ان کو تقسیم کرے، 2 کو ملا کر ایک صوبہ بنا دے، یا ایک صوبے کو تقسیم کر کے 2 بنائے، ان کی سرحدوں کو بدلے۔ یہ سب رد و بدل قانون کے ذریعے پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور جس صوبے میں رد و بدل کی جا رہی ہے وہاں کی آئین ساز اسمبلی سے اس کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو اطلاع دی جائے گی، ان کی رائے مانگی جائے گی۔ اگرچہ وہ منع کریں کہ ہمارے صوبے میں ایسا نہ کیا جائے، لیکن پارلیمنٹ اگر اچھا سمجھے گا تو ایسا کر سکتا ہے۔